آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا جی، اصل میں دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ ان کی بخشش کا دروازہ مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ والدین کے لیے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک، یہ ساری مومنین کے لیے دعا ہے نا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے۔ قبولیت۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اعجاز چشتی صاحب، انٹرنیشنل نعت خواں ہیں۔ آئیں آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ الحمدللہ۔ حافظ اعجاز صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ رات کے وقت، شام کے وقت، جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو جائے اس کے فوراً بعد کسی کی مغفرت کی دعا، جو اکثر لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، دعا خوانی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا جی اصل میں دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی جگہ پہ کسی دعا کا کوئی وقت تعین نہیں ہے کہ آپ اس وقت دعا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ وہ ان کی بخشش کا دروازہ مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء نماز، آخری نماز جو ہمیشہ نماز عشاء پڑھتے بالکل ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو عشاء کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اس میں اکثر آپ سننے کو ملتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا بخشش ہے نا۔ بالکل ایسا ہی۔ والدین کے لیے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک، یہ ساری مومنین کے لیے دعا ہے نا۔ تو یہ دعا ہی ہے نا، دعا کا تو کوئی وقت نہیں ہے کس وقت آپ دعا مانگیں تب قبول ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے، قبولیت کا۔ لیکن دعا کا کبھی بھی منع نہیں کیا گیا کہ آپ نے مغرب کے بعد نہیں مانگنی، آپ نے فجر کے بعد۔ ویسے تو محفلیں جو ہوتی ہیں ساری رات محفلیں ہوتی رہتی ہیں، تہجد کے وقت اکثر دعا ہوتی ہے۔ پھر تہجد کی عبادت جو ہے وہ سب سے لاڈلی بات کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پہلے آسمان پہ میری رحمت میں سنتا ہوں، لوگ مجھے پکارتے ہیں اور میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ ویسے بھی قرآن فرماتا ہے ینتظر دعوتن، جو مرنے والے وہ دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ اس وقت دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب چاہے التجا کریں، وہ کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ سننے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ بالکل ایسے۔ ویسے بھی حافظ صاحب آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی روٹین جو ہے وہ پہلے صبح فجر ٹائم والی ہوتی تھی، اب کئی لوگ جو ہیں کاروبار اور باقی معاشرتی زندگی جو ہے، لوگ 10 بجے 11 بجے آہستہ آہستہ لوگوں نے انٹرنیشنل کام کرنا شروع کر دیا آن لائن، تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ رات جاگنے والے ہوتے جا رہے ہیں اور صبح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی۔ تو ظاہر سی بات ہے جسے جب ٹائم ملے گا وہ اسی ٹائم کسی کے پاس پیش ہوگا، اور دعا کے لیے چونکہ افسوس ہی کرنا ہوتا ہے مقصد، اور انہیں حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے کہ انہیں حوصلہ ملے۔ جس کا جاتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے دکھ تو کیا ہے، لیکن پھر بھی کسی کا احساس کرنا، جا کے افسوس کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت میرا خیال ہے کہ تعین کرنا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگ بھی اپنے مطابق جاتے ہیں، بڑا مشکل سے ٹائم نکال کے دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ شکر ادا کریں کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ وقت کو چھوڑیں، ہمارے مرحومین ہیں وہ تو دعاؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں، ینتظر دعوتن، وہ تو دعاؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی۔ اس میں آپ کو جب بھی وقت ملے، جتنا بھی وقت ملے، اللہ کے حضور دعا کیا کریں، وہ کریم ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ حافظ صاحب آپ ایک واقعہ اسی چیز کے متعلق مجھے بتا رہے تھے کہ کسی جگہ پہ آپ گئے اور دعا کے لیے آپ نے جو ہے انہیں کہا کہ دعا کر لیتے ہیں، کوئی ان کے پیارے جو ہے کسی کی جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ واقعہ کیا تھا وہ ذرا؟ راوی کے علاقہ تحصیل تانلہ والا کا ہمارا گاؤں ہے، ایک ہمارے دوست تھے، ان کا بیٹا ینگ جو نوجوان تھا، اس کا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نوجوان موت بہت دکھ دیتی۔ تو رات کو محفل شبینہ تھی، وہاں پہلے 2-3 حافظ گئے پڑھنے کے لیے، میں کہیں پروگرام سے لیٹ آیا تو میں بھی گیا، وہاں پہ لوگ وہاں پہ جمع تھے، چونکہ کل وہ کل شریف کا ختم تھا ان کا، تو میں نے جاتے ہی کہا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کیجیے گا۔ کچھ لوگوں نے دعا کرنا شروع کر دی، کچھ خاموش رہے، ہاتھ بھی نیچے رکھے۔ تو جب دعا ہم نے کر لی تو کچھ نے سوال کیا کہ آپ نے قاری صاحب رات اب تو 11 بج گئے ہیں تو آپ اس وقت دعا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اس وقت دعا کرنے کا کون سی ممانت ہے، مجھے بتائیں آپ۔ ویسے یہ جنازہ جو ہے یہ دعا ہے، تو عورت کا جنازہ تو ویسے ہی شام کے بعد پڑھا جاتا ہے، حکم بھی ہے اس کو رات کو دفن کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا نماز عشاء جیسے
کہ نماز عشاء میں ہم دعا مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اسے دعا ہی ہے نا. بالکل ایسے. میں نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وقت کا کوئی، میرے خیال کے مطابق اللہ کریم ہے، وہ جب بھی مانگیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میری بارگاہ سے مانگے تو مجھے حیات دی کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں. رب کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بالکل ایسے. کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھی اگر ایسا ہے تو آپ پھر نماز عشاء کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں دعا نہیں ہوتی؟ آپ سب بڑا حوصلہ چاہیے. یہ چیزیں مشرتی طور پہ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ایک جسے کہتے ہیں روایتیں بنا لی، یہ روایتیں بنا لی، ختم کر لینا یہ میرا چاہیے. خیال سے اس کا کوئی حدیث شریف سے یا کسی قرآن و حدیث سے میرا خیال سے ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا، کوئی مثال نہیں. ابھی اندازہ کر لیں کہ رات پوری رات محفلیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو جب محفل کا اینڈ ہوتا ہے، درود السلام ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور سبھی دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. رات 2 بجے دعا ہو رہی ہوتی ہے، 3 بجے ہو رہی ہوتی ہے، برسی ہوتی ہے، سالانہ برسی، پوری رات محفلیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، وہاں پر بہت سارے مشائخ عظام، علماء کرام، مفتیان کرام وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو دعا کے لیے کسی بھی قسم کا وقت کا جو ہے نا تعین نہیں کیا. بالکل. جب مانگی اللہ قبول کرتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت مغرب کے فوراً بعد جو ہے اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے مغفرت کی کسی کی، یا کسی کے پاس جا کے افسوس نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی کوئی مثال تو نہیں ملتی. اور ویسے بھی جو ہے رات کو بہت ساری عشاء کی نماز مغرب کے بعد ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جیسا کہ آپ نے حافظ اعجاز چشتی صاحب سے بھی سنا. تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی نظر ثانی پبلک کو کرنی چاہیے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ہم ایسے نئی چیزیں لے کر پیش ہوتے رہیں جو چیزیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے یا مختلف روایتیں بنا دی گئی ہیں. جی ملتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.